American-Urdu.tv کے ویورز کو آداب تسلیمات. ناظرین، آج ہم شب و روز ہیوسٹن کا یہ ایپیسوڈ ایک خاص موقع پر ہیوسٹن کے اس اویسس سینٹر میں ریکارڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس خاص موقع کا ذکر لائیں، ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کو ڈاکٹر حسنین والجی کے بارے میں بتائیں، جو کہ اس اویسس سینٹر فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے روح رواں ہیں. ساتھ ہی یونائٹڈ گلوبل انیشیٹو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ ایک NGO ہے جو ویمن امپاورمنٹ پر فوکس کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر والجی ایک تحقیق کار اور کئی کتابوں کے مصنف اور ایک ڈیڈیکیٹڈ لائف ٹائم سوشل جسٹس ایکٹیوسٹ ہیں. آج انہوں نے اپنے اس اویسس سینٹر میں مشہور زمانہ آرٹسٹ جمی انجینئر کی پینٹنگز کی نمائش کا نہ صرف اہتمام کیا، بلکہ ہماری درخواست پر ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے جمی انجینئر صاحب کا انٹرویو بھی کیا. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. Assalamu alaikum. Welcome to the Oasis Center. It's my absolute pleasure to welcome Jimmy Saib here, Jimmy Engineer, who needs very little introduction, particularly to the Pakistani community and the Houston community. And today we have a display of some of his artwork. He's here for a few days, and we took the advantage of introducing Jimmy Saib to the people here in Houston. تو سب سے پہلے جمی صاحب یہ میں سوال پوچھوں گا آپ سے کہ ٹیل اس یور اسٹوری، واٹ انسپائرڈ یو. کیا چیز وہ تھی کہ جسے آپ کو انسپائر کیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وچ از ریئلی یونیک دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آرٹ فار چیریٹی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے. جی، میں کیونکہ پیدا ہوا تھا پاکستان میں اور 13 اگست 1954 میں پیدا ہوا، اور 4-5 سال کی عمر سے میں پینٹنگز کر رہا ہوں. اور پروفیشنل میں 18-19 سال سے جب تھا تو میں پروفیشنل آرٹسٹ تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں کچھ بڑے آرٹسٹ، بڑے ہیروز، بڑے ایکٹرز، بڑے کچھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ایسی آبادی ہے لوگوں کی جن کے پاس خوابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، ان کو کوئی مدد نہیں ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے آرٹ کے تھرو لوگوں کی مدد کروں، لیکن ساروں کی مدد تو نہیں کر سکتا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں. تو صرف میں آرٹسٹ نہیں بننے چاہتا تھا، میں سوشل ورک کرنے چاہتا تھا. لیکن پھر میں نے یہ طریقے پاکستان کی پینٹنگز پینٹ کی، اور میں نے خراج تحسین پیش کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا لیکن انہوں نے ملک نہیں دیکھا. اور میں نے یہ پینٹنگ اس لیے بنائی تھی کہ نوجوان نسل ان پینٹنگ کو دیکھ کے اور یہ سوچ کر کہ کتنی لوگوں کا جان و مال اور خون بہہ گیا اس زمین میں، تو ہو سکتا ہے وہ اس ملک کو زیادہ عزت کریں. بے شک. تو جی صاحب آپ بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے یہ پارٹیشن کے پینٹنگز جو ہے، تو یہ بتائیے کہ واٹ انسپائرڈ یو اگین ٹو ایکچولی ڈرو دا وے دیٹ یو ہیو، کہ بھائی پین جو آپ نے دکھایا ہے اس پینٹنگز میں وہ لاجواب ہے بے شک. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کیسے ایکسپریشن آپ کر سکیں. جی، یہ جو 1947 کی پینٹنگز ہے یہ 1970s میں میرے خوابوں میں آتی تھی. مجھے یہ بالکل سین نظر آتے تھے خوابوں میں، اور مجھے ایسے لگا کہ قدرت مجھے تیار کر رہی ہے کہ میں ان لوگوں کو عزت دوں، کیونکہ جن لوگوں نے اپنا جان گوا دی، ملک نہیں دیکھا، تو میں نے ان کو خراج تحسین پیش کی یہ پینٹنگز پینٹ کر کے. اور کیونکہ مجھے احساس تھا کہ زیادہ لوگوں نے ہسٹری پہ کام نہیں کیا،
تو اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں یہ سبجیکٹ کو پینٹ کروں. اچھا ایک اور بات ہے جمی صاحب کہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آئی ایم دا سرونٹ آف پاکستان, اور اس سے بڑھ کے آپ نے کہا کہ آئی ایم اے سرونٹ آف ہیومینٹی, اور اس سے بڑھ کے آپ نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم اے سرونٹ آف اے کریٹر. تو یہ بتائیے, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا مالک ہے اس کے ہمارے پر جتنے احسانات ہیں وہ اس کا تو ہم ذکر کر نہیں سکتے, لیکن آپ کی ایک یونیک سٹوری ہے, ایک نیا انداز ہے کہ جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا. تو یہ آپ یہ سنائیے کہ واٹ از اٹ دیٹ انسپائرڈ اگین یو ٹو ایکچولی ڈو دا ورک فار چیریٹی اینڈ اونلی فار چیریٹی. ہم سب جانتے ہیں کہ ساری کائنات انسان کو پیدا اللہ نے کیا, لیکن لوگ الفاظ بہت خوبصورت یوز کرتے ہیں.